اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج یہ جو سورہ مبارکہ یاسین کا پہلا رکوع ہے، اس کا ایک سمرائز کریں اس چیز کو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میسیج کیا دیا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اپنے حبیب کو خطاب فرمایا اور قرآن حکیم کو قسم کھا کے قرآن جو سٹیٹمنٹ اب آنے والی ہے اس کے اوپر ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ قرآن کریم حضرت کا ایک معجزہ ہے اور دائمی معجزہ ہے، جب تک یہ یعنی اب نظام قائم ہے۔ قرآن کریم جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے قرآن کریم کو باطل کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن ابھی تک قرآن کریم کا چیلنج اپنے مقام پر نسل آدم کے سامنے موجود ہے کہ آپ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر آپ ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں اور اس کا متبادل کوئی چیز تلاش کر کے لے آئیں، بنا کے لے آئیں، تو آپ اس کا بدل آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے چیلنج جو آج بھی موجود ہے نسل آدم کے سامنے، اور لوگ جو ہیں وہ یعنی اس کلام کو جب اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو خود بخود کہتے ہیں۔ حضرت نے جب یہ آج کل کے دور میں تو یعنی ہم لوگ تو عربی زبان سے آشنا بھی نہیں ہیں، جو لوگ عرب تھے جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر بہت یعنی گھمنڈ تھا، ان کو غرور کرتے تھے، فخر کرتے تھے وہ، تو حضرت نے وہاں ایسے کہا جاتا ہے سب معلقات، عرب شاعروں نے اپنا کلام خانہ کعبہ کے وہاں لٹکائے ہوئے تھے۔ حضرت نے وہاں پہ سورہ مبارکہ کوثر جو ہے اس کو یعنی لکھوا کے وہاں لگوا دیا، تو وہ لوگ چونکہ کلام کی باریکیوں کو سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ایک اتنا زبردست یعنی معجزہ ہے واقع۔ اور آج جو اگر آج نسل آدم جو کوئی شیعہ سنی مسلم غیر مسلم کو بحث نہیں ہے،
اگر آج انسان جو ہے وہ قرآن کریم کو بطور یعنی ایک ریفرنس کے طور پہ لے لے تو روئے زمین سے سارے جتنے بھی یہ فسادات ہیں ختم ہو جائیں، اور جتنے بھی یہ مختلف قسم کے گروہ بنے ہوئے ہیں سب ختم ہو جائیں۔ صرف دو گروہ باقی رہیں گے، حزب اللہ اور حزب الشیطان، باقی سب۔ اور اب بڑی تیزی کے ساتھ مسئلہ جو ہے اس چیز کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب ان قریب ایک زمانہ آئے گا دو گروہوں میں تقسیم ہو، یا ظالم یا مظلوم۔ یہ گردش زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ اس چیز کی طرف آگے کی طرف جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا اور کہا کہ میں تیرا پروردگار قرآن حکیم کی قسم کھا کے یہ بات بیان کرتا ہوں، اور وہ کیا چیز ہے؟ دو سٹیٹمنٹس آئیں، انک لمن المرسلین، آپ ہمارے پیغامبران میں سے پیغامبر ہیں، اور دوسری یہ ہے علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں، یعنی آپ کی سیرت جو ہے یہی اصل میں صراط مستقیم ہے۔ اس کلام کو نازل کیا ہے عزیز و رحیم پروردگار نے، اور اس کی غرض و غایت مقصدیت کیا ہے، کیوں نازل کیا گیا ہے؟ لتنذر قوما، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی زندگی کے سفر میں ایک پرابلم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ انسان جو ہے غفلت کی بیماری میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم غفلت کو ایک بیماری کے طور پہ، ایک انسانی زندگی کے پرابلم کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ مقصد حیات انسانی کا جو سفر ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مقصد کی طرف اگر انسان سفر کرنا چاہے تو راستے میں یہ پرابلم پیش آتا ہے، غفلت کی بیماری۔ اور اس غفلت کی بیماری کے علاج کے طور پہ کہا کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اور اس کا جو ہے قرآن کریم انذار کا ایک سورس ہے۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے، دوائی کیا ہے اس چیز کے لیے؟ غفلت کی بیماری سے انذار ہے۔ اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، چونکہ قرآن کریم کو ترک کر دیا گیا، یعنی انسانی زندگی سے باہر نکال دیا گیا۔ میں نے اس وقت بھی نمک کی آپ کو مثال دی تھی کہ آپ انسان کسی رنگ، نسل، زبان، علاقے سے ہو، اگر اس کو صحت مند رکھنا ہے جسمانی لحاظ سے تو اس کو نمک کا انٹیک لینا بڑا ضروری ہے، ورنہ خود انسان جو غذاؤں کا انٹیک لے رہا ہے اس کے اندر جو ایکشن اور ریئیکشن ہوتے باڈی کے اندر جا کے، اس کے نتیجے میں بہت سارے فاسد مواد انسانی باڈی کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نمک کا انٹیک انسان نہ لے جو آ کے ان تمام فساد کو وہ ختم کرتا ہے، جیسے اگر آپ نے کیمسٹری میں الکلائنس جو ہیں اور یہ جو ایسڈز ہیں ان کے بحث کو اگر آپ پڑھا ہو تو جو الکلی ہے وہ یعنی ایسڈ کو نل اینڈ وائڈ کرتی اس کو، اسی طرح سے نمک جو ہے وہ انسانی باڈی کے اندر جو پیدا ہونے والے مادی بدن میں جتنے بھی یہ ایسڈز ہیں ان کو جا کے یہ نل اینڈ وائڈ کرتا ہے، تاکہ ادروائز پھر انسانی زندگی کے اندر یعنی بیماری آنی شروع ہو جاتی ہے، مختلف قسم کی شکلیں اس کی۔ وہ ڈاکٹر صاحبان آپ کو زیادہ بہتر تفصیل بتا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ صحت اور کوئی چیز نہیں، جو انسان کے باڈی کے اندر جو مختلف قسم کے یعنی نمکیات پائے جاتے ہیں، جو مختلف چیزیں، ان کے درمیان اگر توازن برقرار رہے گا تو آپ انسان صحت مند رہے گا۔ بلڈ پریشر کیا ہے؟ عدم توازن۔ شوگر کیا ہے؟ عدم توازن۔ کینسر کیا ہے؟ عدم توازن۔ ان کو مینٹین کر کے رکھیں توازن کو، سب چیز ٹھیک رہے گی بالکل۔ اسی طرح سے انظار بھی نمک کی طرح کام کرتا ہے۔ انسانی باڈی کے اندر جس وقت کی ہمارے پاس مادی بدن کے لیے تو صرف ایک ہمارے پاس یہ سورس ہے، ایک انٹیک لینے کے لیے۔ روحانی وجود کے لیے 4 سورس ہمارے پاس ہیں، 2 آنکھیں 2 کان، مسلسل انٹیک اندر جا رہا ہے، مختلف مناظر، مختلف گفتگویں، وہ جا کے روحانی وجود کے اندر مختلف قسم کے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ ان کو یعنی نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے فساد کو اور اس کے لیے انظار کا انٹیک لینا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسان کے روحانی وجود کے اندر بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں اس چیز کے لیے۔ میں نے اجمالی طور پہ عرض بھی کیا تھا، یہ بہرحال ایک بڑی یعنی تفصیلی بحث ہے اور مکارم اخلاق کی اس چیز کے لیے۔ اس کو میری درخواست ہے کہ اگر جو بھی آدمی خواہش مند ہے اس کو چاہیے کہ پہلے جائے کسی اچھے استاد کو تلاش کرے
اور جا کے پھر اس کے پاس بیٹھے اور وہاں سے اس چیز کو لرن کرے صحیح طور پر، اور صرف سمجھنا نہیں ضروری کافی، بلکہ عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ اگر یہ جتنا یہ جو اندر گناہوں کے شوق ہے نا، یہ اصل میں یہ روحانی بیماریاں ہیں گناہوں کے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انظار چاہیے ہوتا ہے، اس کا ریگولر انٹیک چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت نے روحانی صحت کی علامت جو ہے ایمان کے 2 حصے بیان کیے۔ فرمایا کہ اگر قلب مومن کو آپریشن کر کے چیر دیا جائے، اس سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں، بلکہ روحانی وجود جو ہے، اگر اس کو قلب مومن کو اگر چیرا جائے تو فرماتے اللہ کی رحمت سے امید اور اس کے جلال کا خوف، یہ دونوں یکساں وزن میں پائے جاتے ہیں، یعنی ان کو ہونا چاہیے تاکہ توازن برقرار رہے۔ ورنہ انسان جو ہے اگر افراد کی طرف جائیں گے جب بھی انسان روحانی طور پہ بیمار ہو جائے گا، اور اگر تفرید کی طرف چلے جائیں گے جب بھی انسان روحانی طور پہ بیمار ہو جائے گا۔ اور غفلت ایک بیماری ہے جس کا ذکر جو ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے، جیسے یعنی کینسر کی مختلف شکلیں ہیں، چیسٹ کینسر ہے اور تھروٹ کینسر، پتہ نہیں کتنی شکلیں اب تو سامنے آ گئی ہیں۔ اسی طرح سے روحانی بیماری، حب الدنیا، دنیا کی محبت ایک کینسر اصل میں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی مال کی محبت، سیکس سے وابستگی، شہرت کا شوق، اقتدار کی طلبگاری، یہ سارے دنیا کی محبت کے کینسر کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یعنی اس کے لیے لازم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے یعنی جلال کا یقین جو ہے اس کا انٹیک لیتا رہے، تاکہ انسان جو ہے وہ روحانی طور پہ صحت مند رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے اس چیز کے لیے کہ لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اگر ریگولرلی انٹیک نہیں لیا جائے گا تو انسان جو ہے یعنی انظار کا انٹیک انسان نہیں لے گا، جیسے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جی ایک بیلنسڈ یعنی یہ آپ نے اتنا دودھ لینا ہے، اتنا گوشت لینا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، بیلنس کر کے رکھیں۔ اور اگر بیمار ہو جاتے تو کہتے ہیں جی اتنے ٹیبلٹس آپ روزانہ کھائیں، کیپسول کھائیں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ چیزوں کا انٹیک لیں، ان سے پرہیز کریں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ایک روحانی کیمسٹری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا تاکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکے، غفلت کی بیماری سے بچے۔ یہ بحث ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آیہ مبارکہ نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے تاکہ انذار کیا جا سکے، اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو یعنی یہ کلام قرآن اور 7 سلسلہ نبوت و رسالت، ان کے کمبینیشن سے ہی پورا انسانی ٹریٹمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات آج نہیں پرابلم پیدا ہو گیا، یہ شروع سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بصراحت بات سمجھائی ہے، میرے شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اکثر لوگ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو ذمہ داری تو ہم نے دے دی ہے کہ آپ کریں یہ کام، اور لیکن آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ دل تنگ نہ کیجیے گا، اس مسئلے میں پریشان نہ ہو جائیے گا اس چیز سے۔ اکثر لوگوں نے ایمان نہیں لانا، وہ روحانی طور پر غفلت کی بیماری سے نہیں نکلیں گے، اور پھر غفلت کی بیماری کے نتیجے میں جو انسان پر مختلف قسم کے یہ رد عمل آنے شروع ہوتے ہیں نفس کی خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا، جو ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ جب انسان جو ہے، قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خلق کیا گیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، یہاں تک کرنے فرمایا 2 راستے آگے کھول دی، اما شاکرم و اما کفورا۔ یہ جو ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، ہم کوئی زندگی کا کوئی عمل ان 2 سے باہر نہیں کر سکتے، جا کے کوئی بھی عمل کر کے دیکھ لے انسان، یا شاکرن کرے گا یا کفورا کرے گا۔
اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتا۔ تو اب اگر شاکرن کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ الہی نظام حرکت کرے گا، ازیدنکم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کفرتم کریں گے، کفران کریں گے، نفس کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان عذابی لشدید، تو وہ چیز جو ہے ممکن نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آئے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائے ان عذابی لشدید کی تفصیلات آئی ہیں کہ جی وہ ہوتا پھر کیا انسان کے ساتھ۔ یہ جو آیہ مبارکہ نمبر 8 اور 9 جو ہے اور 10 یہ جو ہیں یہ اسی تفصیل کو ان عذابی لشدید کی تفصیل ہے کہ ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بحث کو کہ اگر انسان غفلت کی بیماری کا بروقت علاج نہ کرے اور وہ اس کیفیت میں چلا جائے کہ ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے حبیب یہ لا علاج ہو گئے ہیں، آپ ان کو آپ انذار کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ان کا علاج نہیں ہونا، یہ روحانی طور پر صحت مند ہونے والے نہیں ہیں ان کا یہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قانون کی طرف متوجہ کیا انما تنذرو، کون لوگ ہیں جو جن کے روحانی طور پر یعنی صحت مند ہونے کے، اگر وہ غفلت کی بیماری میں چلے جائیں تو ان کے روحانی طور پر صحت مند ہونے کے امکانات ہیں۔ دو خصوصیات کا ذکر کیا گیا، اگر یہ ہو چاہے اپنے زمانے کا نبی بھی نصیحت کرنے والا کیوں نہ ہو، جیسے حضرت نے میدان کربلا میں نصیحت کی تو انہوں نے قبول نہیں کیا اس چیز کو بالکل بھی۔ رہبر معظم اس وقت تقاضے کر رہے ہیں، لوگ نہیں سننے کے لیے تیار اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما تنذرو، یہ جو سسٹم چونکہ ہم نے بنایا ہوا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے انذار کو قبول کرے گا، نصیحت کو قبول کرے گا، من اتبع ذکرہ، جو متکبر نہ ہو، لا ابالی نہ ہو، اس میں نصیحت کو زمین جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے انسان شقی القلب نہ ہو گیا ہو، یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کیا کرتے، ان کی زمین کو نرم ہونا چاہیے، وخشی الرحمن بالغیب، اور اس کے اندر جوہر توانائی ہونا چاہیے، یعنی انسان کے پاس ایک ایمان بالغیب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا۔ اگر یہ دو خصوصیات ہوں گی تو وہ لوگ نصیحت قبول کیا کرتے ہیں، ورنہ انسان نصیحت قبول نہیں کرتا، انذار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے کبھی پوچھے گا، ان سے کہے کہ لیکچر دیں آپ کو اس مسئلے میں، اگر بیماری ایک لیول تک چلی جاتی ہے نا اس کے بعد آپ دوا لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ الٹا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، بلکہ جا کے بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ پہنچائے انسان کو، الٹا اثر کرتی ہے جا کے۔ بہترین جو ٹانکس ہیں، بہترین جو غذائیں ہیں، آپ ان کا انسان انٹیک لیتا ہے، الٹا کام کرنا شروع کر دیتی۔ یہی بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں ہونے والے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بات کو قبول نہیں کرنا بالکل بھی اس چیز کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ چیز ہے وہ انذار کو قبول کرے، اس چیز کے لیے من اتبع ذکرہ، زمین نرم بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین بھی، شان رحمانیت کے یقین بھی انسان کے پاس ہو، تو ان کو آپ نصیحت کریں گے، وہ نصیحت قبول بھی کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ فبشر، پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اب بشارت دیں، کس چیز کی؟ بے مغفرتن، کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا اگر آج نصیحت قبول کر لیں گے تو اس سے پہلے اور عمل اللہ کے راستے کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، فبشر ہو بے مغفرتن، ان کو میری طرف سے ایک بشارت دیں کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئیں کوئی بات نہیں، ہم اسے درگزر کر دیں، انہیں معاف کر دیں گے۔ وَأَجْرٍ کریم، اور اپنی بارگاہ سے ان کو ایک بہت ہی زبردست شاندار اجر عطا کریں گے۔ یہ میسج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اب آگے ایک اور نظام کا ذکر ہے جس پر کل بات کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، کہ موت کو حیات میں تبدیل کرنا، یہ ایک سسٹم ہے۔
پہلے موت کیا چیز ہے، حیات کیا چیز ہے، انسانی زندگی کے اندر کتنے موت و حیات کے سلسلے ہیں۔ اگر صرف اسی پہلو پہ غور کر لیا جائے، انسان کا ایک جسمانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے، ایک جسمانی موت ہے، ایک روحانی موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا جو سفر بیان فرمایا کہ کنتم امواتن، ایک وہ موت ہے، فاحیاکم اس کے مقابل میں ایک حیات ہے، ثم یمیتکم پھر ایک دوسری موت ہے، ثم یحییکم پھر دوسری حیات ہے، ثم الیہ ترجعون۔ یہ پوری بحث ہے۔ اس کو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم موت کو حیات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَنَكْتُبُ ایک دوسرا سسٹم بھی کام کر رہا ہے، وَنَكْتُبُ ریکارڈنگ کی جا رہی ہر چیز کی، مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم جو تم آگے روانہ کر چکے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، اور وہ جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آثار جو کچھ چھوڑ رہے ہو ان کو بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کا ریکارڈنگ کی کیا شکلیں ہیں، کیا امیر المومنین نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا ہے، میں نے کیا فرمایا، اس پر آپ بات کریں گے۔ یہ پورے بڑے بڑے زبردست قسم کے نظام کام کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ امام مبین کیا چیز ہے، یہ ایک بحث ہے، یہ بڑی اور بڑی زبردست قسم کی اختلافی بحث عالم اسلام کے اندر یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چیز پر اب ہم کل اس یہاں سے بات شروع کریں گے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، موت کیا چیز ہے اور حیات کیا ہوتی ہے، اور انسانی زندگی میں موت و حیات کی کتنی شکلیں بنتی ہیں۔ کیونکہ یہ وجود جو میں آپ کے سامنے ہوں یا آپ میرے سامنے، ہمارے پاس یہ دو ہمارے پاس وجود ہیں، ایک روحانی وجود ہے، ایک جسمانی وجود ہے۔ ایک روحانی موت ہے، ایک جسمانی موت ہے۔ اگر ہم اس بحث کو چھوڑ بھی دیں وقتی طور پہ کہ انسانی زندگی کے 5 مراحل جو ہیں بیان کیے گئے ہیں اس چیز کے لیے، یا سورہ مبارکہ مومنون کے اندر انسان کے خلقت کے مختلف مراحل کو بیان کیا گیا ہے، بہرحال جتنا موقع ملا اس پر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب یہاں پر یہ بحث اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی یہ پہلا رکوع ختم ہوا، یہاں پہ یہ آیہ مبارکہ نمبر 12 جو ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تیسری آیہ مبارکہ نمبر 13 سے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے غفلت کی بیماری کا ذکر کیا اور انظار کا ذکر کیا اور یہ ساری بات، یہ کوئی تصوراتی کہانی آپ کے سامنے بیان نہیں کر دی، یہ عملی زندگی کی حقیقت ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، جہاں پہ کچھ اہل غفلت کا ذکر ہوگا جو غفلت کی بیماری میں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی انظار کا بندوبست کیا، پھر کیا ہوا، انہوں نے قبول کیا نہیں کیا، جو چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی اس نصیحت کو قبول نہیں کیا کرتا، یہ ساری چیزیں عملی اس بستی والوں کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کو پر انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کریم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔